الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، علماء کرام، دوستو، عزیز ساتھیو، ہم ایسے موقع پر جمع ہوئے ہیں کہ عنوان دیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا باعث اجر و ثواب اور کارآمد شے ہے۔ کسی کہنے والے نے یہ بات کہی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تعریف کرنے والوں نے تعریف کی، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کو بیان کیا، مگر آخر میں ضرور یہ بات لکھی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ماضی قریب کے بڑے اللہ والے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، فارسی کی کتاب ہے گلستہ بوستہ، پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ شعر لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو 3 مصرع ذہن میں آ رہا تھا، 4 مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہاں تک کہ ذہن میں آ رہا تھا اسی رات سوئے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ سعدی شیرازی دوبارہ وہ اشعار پڑھے جو آپ لکھ رہے ہیں، تو دوبارہ انہوں نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو صلو علیہ وآلہ، جس کا ترجمہ یہ ہے بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کی وجہ سے بلندی کو پہنچ گئے، کشف الدجا بجمالہ، آپ کی خوبصورتی کی بنیاد پر اللہ نے تاریکیوں کو ختم فرما دیا، حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام در اوصاف، صفات، اطوار، کردار خوب سے خوب تر ہے، صلو علیہ وآلہ، درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیان کرنے والوں نے بہت خوب بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اگر نعت خوانی اگر کسی نے کی ہے تو قرآن نے بھی بیان کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں پر قرآن بیان کر رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے۔ کہیں پر قرآن بیان کر رہا ہے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہیں پر قرآن بیان کر رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
بہرحال کہنے والوں نے بہت بہتر کہا ہے، بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ شاعر اسلام حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اشعار کہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور بھی مقررین حضرات موجود ہیں۔ یہاں پر پیغام یہ دینا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بطور خاص جو پیغام ملتا ہے، وہ پیغام یہاں سے میں دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوشخبری اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا اور شر کا تالا بنایا ہے۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو آپ خیر کی چابی تھے اور شر کا تالا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور من و احسان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن نے بیان کیا ہے بطور احسان کے کہ ایسا نبی تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی چابی کیسے بنے، شر کا تالا کیسے بنے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کے درمیان کا جو زمانہ گزرا ہے، 600 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے 550 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ ان کے درمیان میں کوئی ہادی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول سمجھانے کے لیے نہیں آیا، جہالت اپنے شباب پر تھی۔ اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت قرار دیا گیا، اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت قرار دیا گیا۔ مگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کی آمد کا مقصد، آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیریوں سے نکالے، تاریکیوں سے نکالے اور نور کی طرف لے کر جائے۔ یہ قرآن نے آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں، تھوڑے سے زمانے کے اندر ماحول کو ایسا بدلا ہے کہ خطبے کے اندر امام ہر جمعہ یہ بات کہتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ذرا ہم یہاں پر غور کریں، سوچے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کا زمانہ بالکل بدل گیا۔ آنے سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت قرار دیا گیا، اور آپ کی محنت کی بنیاد پر وہ زمانہ بہترین زمانہ قرار دیا گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایسی رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا مجمع چھوڑا ہے، اور آپ کی زبان رسالت سے یہ جملہ نکلا ہے، اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانندو ہے، ان میں سے جن کی اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلا پیغام حاضرین مجلس اور سامعین سے یہ ہے کہ ہم خیر کی چابی بنے، شر کا تالا بنے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوشخبری اس بندے کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنائے اور شر کا تالا بنائے، اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو خیر کی چابی بن جاوے، خیر کا تالا بن جائے اور شر کی چابی بن جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک جگہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس
الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کے تعلیمات میں، فرامین میں، آپ کے احکامات میں یہ بات ملتی ہے، اماطۃ العزا عن الطریق فہی صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کہاں سے کہاں انسانیت کو پہنچایا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے، خیر کی چابی بنے، شر کا تالا بنے۔ اور دوسری بات جو آخری بات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دے۔ کہا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، جنتی کو مختلف صفات دیے جائیں گے، جس میں سے قد آدم دیا جائے گا، جس میں سے لحن داؤد دیا جائے گا، داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، اور جنتی کو میرا اور آپ کے آقا، دو کالی کمنی والے، سنہری جالی والے، وجہ تخلیق کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعتبار سے آپ اعلیٰ درجے پر دے۔ ہم سب پیغام لے کر جائے، ہم جس کے نام لیوا ہے، ہم جس کے امتی ہے، میرا کردار دیکھے بیوی کے ساتھ کیسا ہے، میرا معاملہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے، میرا معاملہ والدین کے ساتھ کیسا ہے، میرا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیارکم خیارکم لیاہلی وانا خیارکم لیاہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا اکرام کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بات ملتی ہے۔ اس کے لیے سارا مجمع نیت ارادہ کرے کہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنانا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا، بلند و اپنا اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، ادھر زخموں پر زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے اپنا دامن بچاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئیں گی، تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ، پھول جھڑتے ہیں دم گفتار تیرے نطق سے، پھول جھڑتے ہیں دم گفتار تیرے نطق سے، علم کے سانچے میں ڈھل کر جب تو کرتا ہے کلام۔ سامعین اعظام، ابھی آپ سیرت محسن انسانیت کے عنوان پر فاضلانہ وعظ سے قلب و جگر کو فرحت بخش رہے تھے، اور ہم سب عشق نبی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت مزید آپ کو قوت گویائی عطا فرمائے، اور مزید ترقیات سے نوازے، اور امت مسلمہ کو آپ کے علوم سے مستفیض فرمائے۔ اب میں مالیگاؤں شہر سے آئے ہوئے ایک دوسرے مہمان مکرم ابو سفیان اعمار صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سیرت پاک پر مختصر بات کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ